الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میری محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے، فضل کرم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اوپر یہ احسان فرمایا کہ اپنے پسندیدہ ترین مذہب اسلام میں مجھے آپ کو داخل فرمایا، اور سب سے عظیم مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ آج کی جو آیت ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ذاتیں محبت کے لائق ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر محبت کے لائق کون سی ذات ہے، اور جب محبت کی جائے تو اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور پھر اس سے اللہ انعام کیا دیں گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے در حقیقت اللہ سے محبت ہے، اس کا اظہار ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو منزل معلوم ہوا کہ ہماری جو منزل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہے، لیکن اس کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، جس کو اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، اس ذات تک پہنچنا ہے، تو اس کو ایک ہی رستہ اختیار کرنا پڑے گا، محمد رسول اللہ۔ جب زندگی لا الہ الا اللہ پر چلنے لگ جائے گی تو محمد رسول اللہ زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا اپنے آپ۔ پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی والدہ سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر سامنے والے صاحب کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں،
دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے بہترین خصوصیات کی حامل ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایک آپ ہی ہیں ان کی پیروی کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی ذات کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسمانی اعضاء کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کا وضحا کہہ کے تعارف کراتے ہیں، آپ کی سیاہ زلفوں کا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے اخلاق انک لعلی خلق عظیم، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کا لین دین، آپ کا حسن سلوک، آپ کا معاف کر دینا، پورا قرآن آپ کی تعریف ہے۔ تو قرآن کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ذات قابل اطاعت ہے، قابل محبت ہے، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ پھر جب یہ پتہ چل گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی قابل اطاعت ہے، تو ہم تاریخ میں پیچھے کو سفر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے کرنے والوں نے کیسے کر کے دکھائی۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ محبت ایسے کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ ان کی محبتیں قابل مثال بن گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سے تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن سے ایک بادشاہ نکلے اپنے ساتھ 400 علماء کی جماعت لے کر، اور فوجوں کے ساتھ نکلے یمن سے۔ سفر کرتے کرتے جب ان کا گزر مکہ مکرمہ سے ہوا تو وہ بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ ایک پرانی سی بلڈنگ کا طواف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تو اس کو ان بادشاہ کا ذکر سورہ دخان میں تبع کے نام سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ تبع حمیدی ان بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو جب مکہ مکرمہ سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک پرانی سی عمارت کا لوگ طواف کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، تو اس بادشاہ کو اپنے جلال اور اپنی عزت و احترام کے خلاف یہ بات گزری، تو اس نے اس عمارت کو گرانے کا ارادہ کیا۔ تو آتا ہے کہ جیسے اس نے گرانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اوپر سردرد جاری کر دیا، اس کو شدید سردرد شروع ہوا اور اس کے ناک، منہ اور کان سے بدبودار مادہ نکلنے لگا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب تھا۔ بہت سارے حکماء اتباع بلائے گئے، بہت سارے لوگوں نے کوئی اس کے قریب نہ آتا اس کی بدبو کی وجہ سے۔ تو ان کی جماعت کے اندر ایک عالم بھی تھے بہت بڑے اللہ والے، عالم ربانی۔ انہوں نے تنہائی میں بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ اس بلڈنگ کے بارے میں آپ نے کچھ غلط تو نہیں سوچا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے سوچا تھا کہ اس بلڈنگ کو گرا دوں گا، جتنے لوگ یہاں آباد ہیں سب کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے، بادشاہ یہ جو آپ کو بیماری ہے یہ زمینی نہیں آسمانی ہے، یہ بلڈنگ والا، یہ جو عمارت والا ہے وہ ناراض ہو گیا، اس کو راضی کیے بنا چارہ نہ ہوگا۔ تو وہ تبع حمیری جو بادشاہ تھے انہوں نے توبہ کی، اور جیسے ہی انہوں نے توبہ کی اور اس جو عمارت تھی اس کی تعظیم کا ارادہ کیا تو ان کی وہ بیماری فوراً دور ہو گئی۔ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھانے والے یہ تبع حمیری ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا، اس کا طواف کیا اور لوگوں کو تحفے تحائف دیے۔ جب یہ یہاں سے روانہ ہوئے تو چلتے چلتے ان کی فوج اور جو 400 علماء کی جماعت تھی ان کا گزر مدینہ منورہ سے ہوا، اس وقت یثرب کہتے تھے اس کو۔ تو جب ان کا پڑاؤ اس مدینہ منورہ جہاں پہ آج ایک مبارک بستی ہے، اس بستی میں یہاں ان کا قیام ہوا، تو اس کے ساتھ جو لوگ یہودی علماء کی جماعت تھی انہوں نے وہ کھجور کے باغات دیکھے، وہ وہاں کی مٹی سونگھی، تو وہ یہودی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر ہے، تو وہ کہنے لگے، بادشاہ
ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. یہاں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے، یہ کھجوریں، یہ مناظر بتاتے ہیں کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کا قیام یہاں ہوگا. ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے اور ہمارا قیام یہیں ہوگا، اس سے ہمارا آگے سفر نہیں ہے. تو بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے 400 گھر تعمیر کروائے وہاں مدینہ منورہ میں، ان کی رہائشیں تعمیر کروائی، اپنے لیے بھی رہائش تعمیر کروائی اور وہیں رہائش کرنے کا فیصلہ کیا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائیں گے، اگر میرے زمانے میں آ گئے، میں ان کا وزیر بنوں گا، میں ان کی اطاعت کروں گا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا. تو انہوں نے بھی وہاں رہائش اختیار کر لی اور ایک خط تحریر کروایا کہ یہ طبع بادشاہ طبع حمیری کی طرف سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط ہے، اور نیچے بھی لکھا، تحریر لکھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، میں جو آپ شریعت اللہ کی طرف سے لے کے اس کا اقرار کرتا ہوں. آپ اگر میرے زمانے ہوئے تو میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا. اگر میں آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو میرے یہ اس اقرار کو قیامت کے دن اس کی وجہ سے میری شفاعت ضرور کیجیے گا. اور پھر زمانے گزرے، وہ طبع حمیری کا انتقال ہوا، وہ علماء بھی وہیں دفن ہوئے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ جب کبھی وہ نبی یہاں سے گزریں گے، ان کے مبارک قدموں سے مٹی ان خاک اڑے گی اور ہماری قبروں میں پڑے گی، تو تب بھی ہم خوش قسمت ہی ہوں گے. تو اس محبت کے ساتھ وہ وہاں دفن ہوئے. پھر زمانہ گزرا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرنا تھا آپ نے، ان کے غلام میں ابو لیلہ. جب آپ تشریف لا رہے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طبع حمیری خاندان کے فرد ہیں، یہ نسل در نسل وہ خط چلتا رہا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا. جب آپ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو لیلہ سے فرمایا، یہ خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جیسے آپ گزر رہے تھے، ابو لیلہ کا آمنا سامنا ہوا، آپ نے کہا تم ابو لیلہ ہو؟ وہ طبع حمیری کا خط تو مجھے دے دو. وہ حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو انہوں نے وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا، مرحبا مرحبا، میرے نیک بھائی کو خوش آمدید. 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ازل سے چلی آ رہی ہے، محبت لوگوں نے ایسے کر کے دکھائی. تو میرے محترم دوستو، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی اطاعت بھی فرض ہو جاتی ہے. یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اقرار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ کی آیات ان تک پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت تھی، مردوں کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، اور نباتات، حیوانات، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اللہ نے آپ کی محبت ایسے نازل فرمائی. جس تنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبے دیتے رہے، پھر وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا. جس دن آپ نے اس تنے کی ٹیک لگائے بغیر ممبر پہ خطبہ شروع کیا، اس تنے نے رونا شروع کر دیا. یہ ہے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس نے رونا بند کیا. یہ ہے بے جان چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اللہ نے آپ کی محبت کو ایسا عام فرمایا تھا. اور میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. اور صحابہ نے یہ محبت کرنے کے بعد اطاعت کی مثالیں قائم کر دی، ایسی محبت کر کے دکھائی. ایک عورت تشریف لائیں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی ہے، حجرہ کھول دیجئے. انہوں نے دروازہ کھول دیا. وہ عورت وہاں بیٹھی، وہ صحابیہ وہاں بیٹھی اور رونا شروع کیا. آتا ہے کہ روتے 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 ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ان کا انتقال ہو گیا. یہ عورتوں کی محبت.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ جب تشریف لے جاتے تو کوئی بچہ کبھی بھاگتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ سلام لیتے. آپ ایسے اخلاق والے. تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک کی محبت ہمارے سامنے آئی. تو صحابہ کی محبت کیسی تھی، آپ کیسی محبت کرنے والے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جو کسن کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، پیلے یا سرخ رنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان کی چادر کے اوپر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یعنی کہ حیرت کا اظہار فرمایا. تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے ان کو محسوس ہوا کہ میرا اس رنگ کی چادر لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ہے. حالانکہ آپ نے اتارنے کا حکم نہیں فرمایا، صرف آپ کا یہ کہہ دینا، آپ کا فرما دینا کہ یہ کیا ہے. وہ جیسے ہی فوراً اپنے گھر آئے، گھر میں گھر والوں نے چولہا جلا رکھا تھا، وہ چادر فوراً اس چولہے کے اندر پھینک دی کہ جو چیز میرے نبی کو نہیں پسند وہ میں اپنے اوپر کیوں رکھوں. اب اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس چادر کے متعلق دریافت فرمایا اس کا کیا کیا. تو انہوں نے اپنا بتا دیا کہ میں نے اس کا یہ کیا. تو آپ نے فرمایا وہ گھر والوں کو دے دیتے، ان کے لینے میں تو کوئی مذائقہ تھا. یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹنا منظور نہیں تھا. ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک قبے کے اوپر نظر پڑی، یعنی 2 منزلہ بلڈنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس قبے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور پوچھا یہ کس کا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. اب دوسرے کسی وقت میں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے آپ کو سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا، چہرہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ شاید میری آواز نہیں پہنچی جو آپ نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا، چہرہ مبارک پھیر لیا اور پھر سلام کا جواب نہیں دیا. ان کو بڑی تکلیف ہوا، رنج ہوا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی. تو قریب صحابہ جو بیٹھے تھے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہیں. تو وہ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کے پاس سے گزرے تھے، اس کو ناگواری سے دیکھا تھا، پوچھا تھا کس کا ہے، تو ہم نے بتایا کہ آپ کا ہے. ان کو اتنا رنج ہوا کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور جا کے ایسا اس کو گرایا، اس کو زمین کے برابر کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہیں کی. اب پھر کسی دوسرے وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ وہ مارک وہاں پر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ اس قبے کا کیا بنا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعراض کرنے کا جو واقعہ تھا انہوں نے ہم سے عرض کیا تھا تو ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے گزرے، ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے آ کے اس مکان کو گرا دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے سوائے اس کے کہ جو سخت مجبوری اور ضرورت کے درجے میں ہو. تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بتاتی ہے کہ ایک لمحے کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری ان کو قبول نہیں تھی، چاہے وہ حکمن ہو، چاہے وہ اشارتن ہو، چاہے صراحتن ہو، کہ حضور کسی ہمارے کسی قول سے، فعل سے، جملے سے، حرکت سے ناراض نہ ہو. آپ کی ناراضگی سے وہ ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے اندر اس وقت کا کلام جائز تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حسب معمول اونچی آواز میں سلام کیا. ان کا خیال تھا کہ آپ جواب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہو چکی تھی، یعنی کہ احکامات آ چکے تھے کہ نماز کے اندر اب کلام کرنا منسوخ ہو چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا. آپ اپنی نماز جاری رکھی.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ وہ میری فلاں بات سے حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں، میری فلاں بات سے حضور ناراض نہ ہو گئے ہوں، حضور ناراض ہو جائیں اور ان کو چین آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی دیر فکر میں بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں حضور کس بات سے میری ناراض ہیں جو سلام کا جواب نہیں دیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ان سے سلام کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اندر بات کرنے کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، اب بات کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی، یعنی کہ سلام کا جواب نہ دینے پر ان کی یہ حالت ہوگی کہ حضور مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے۔ تو میرے محترم دوستو، جنگ بدر کے اندر یعنی کہ جیسے مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، عورتوں کو بھی یہی حال تھا۔ جنگ بدر میں جبکہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خبر اڑی تو مدینہ منورہ کی عورتیں بھی بے قرار ہو کے نکلی صورتحال کی تحقیق کے لیے کہ خبر یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے تشریف لے جا رہی ہیں کہ حضور کا کیا حال ہے، تو لوگوں سے پوچھنے جاتی ہیں حضور کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ وہ پھر تیزی سے جا رہی ہیں، آگے سے کسی اور نے خبر دی کہ آپ کے خامن کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور پوچھا مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ اب وہ پھر آگے تیزی سے جا رہی ہیں، کسی نے خبر دی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر انا للہ پڑھتی ہیں تو پوچھتے ہیں میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ تو کسی نے اطلاع دی کہ وہ سامنے مجمع کے اندر ہے، تو ان کو تسلی نہیں ہوئی، مجمع میں گھس گئی اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لی آگ بچیرے کی، ان کو چین نہیں آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو پھر ان کو چین آیا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر اور بھی لکھا ہے کہ جب ان کی زیارت ہو جانے کے بعد وہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو ہر مصیبت ہلکی ہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں مجھے کسی کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں۔ عورتوں کو بھی ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، وقت حاضر میں اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اپنے قول فعل تضاد، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، پھر اس کو چیک کرنا ہوگا کہ وہ محمد رسول اللہ کی تصویر ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ پتہ چلے یہ محمدی ہے، ہمارا لباس ایسا ہو پتہ چلے ہم محمدی ہیں، ہماری شکل و صورت ایسی ہو، ہمارا رہن سہن ایسا ہو کہ نظر آئے کہ ہم محمدی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، صرف وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا شکل اپنی لباس ایسا پہن کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جب آپ کے اخلاق، آپ کا لباس، آپ کا لین دین کاپی کرے گی کیوں کامیاب نہ ہوگی؟ ضرور کامیاب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس محبت کا جو تقاضا ہے اطاعت، تو اطاعت رسول میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔